میرے عزیزو، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام لوگ بڑی محبت کے ساتھ اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کئی لوگ یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت زینب آپ کی بہن آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں میرے بھائی جان، میں نے نانا جان کی حدیث پاک پڑھی ہے۔ ہمارے نانا جان ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اے بھائی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے دونوں شہزادوں کی قربانی، دونوں شہزادوں کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں۔ کیا معلوم اللہ اس صدقے سے ہماری بلاؤں کو ٹال دے۔ اے میرے بھائی جان، اس سے بڑی بلا اور کیا آ سکتی ہے ہمارے اوپر؟ اس سے بڑی پریشانی اور کیا آ سکتی ہے ہمارے اوپر؟ اس لیے بھائی جان، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اپنے دونوں بچوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ کیا معلوم اللہ اس کو قبول کر لے اور اللہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے۔ تو میرے عزیزو، حضرت امام حسین کہتے ہیں بہن کیسی باتیں کر رہی ہو، اپنی نگاہوں کے سامنے تمہاری گود کو خالی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اے میری بہن، میرے سامنے تمہاری گود خالی ہو جائے گی تو میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اے میری بہن، ابھی میرے دونوں بھانجے چھوٹے چھوٹے ہیں، اون و محمد، اگر یہ چلے گئے تو پھر تمہاری گود خالی ہو جائے گی، پھر تم کس سے پیار کرو گی، پھر تم کن بچوں کو کھلاؤ گی؟ میرے عزیزو، حضرت زینب کہتی ہیں بھائی جان، یزید آپ کے خون کے پیاسے ہیں، یزید آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، یزید آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں بھی اس قربانی میں بھی نانا جان کے دین کے لیے اپنی قربانی پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور میں اپنی قربانی پیش نہ کروں میرے بھائی جان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بھائی جان، میں بھی نانا جان کے دین کے لیے، میں بھی اپنے نانا جان کی دین کی بقا کے لیے اپنے دونوں بچوں کی قربانی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اے میرے بھائی جان، آپ تو سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور میں اپنے بچوں کی قربانی پیش نہ کروں، بھائی جان ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی جان، یا امام حسین، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں بھی اپنے بچوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین نے جب بہن کے جذبہ ایثار کو دیکھا تو فرط محبت سے آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہتے بہن کیسی باتیں کر رہی ہو، میری نگاہوں کے سامنے تمہاری گود خالی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اے میری بہن، میں اپنے دونوں بھانجوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ زیادہ اصرار کی حضرت زینب نے تو حضرت امام علی مقام نے اجازت دے دی، اجازت مل گئی تو خوش ہو گئیں اور اپنے خیمے میں آنے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو تیار کرتی ہیں، اپنے دونوں بچوں کو دلہا بنا رہی ہیں۔ میرے عزیزو، دیکھیے حضرت زینب کے جذبے پر قربان جائیے آپ کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جب بچہ ماں کے سامنے دم توڑ رہا ہوتا ہے تو ماں چیخے مار کے روتی ہے، ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، ماں اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے۔ لیکن حضرت زینب کے جذبے پر قربان جائیے آپ، حضرت زینب اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں شہزادوں کو دلہا بنا رہی ہیں میدان کارساز میں بھیجنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، انہیں بھی معلوم تھا کہ ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑے ہم کر دیں گے، لیکن نانا جان کے دین کی حفاظت کریں گے۔
اپنے نانا جان کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے عزیزو دیکھیے، انہوں نے اپنے نانا جان کے دین کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ نانا جان کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، مولا قربانی قبول فرما۔ میرے عزیز و حضرت زینب دونوں شہزادوں کو تیار کر رہی ہیں۔ حضرت شہربانو آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں زینب کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت زینب کہتی ہیں میں دونوں شہزادوں کو دلہا بنا رہی ہوں، کیونکہ یہ میدان کارساز میں جا رہے ہیں، اپنی قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو دونوں شہزادے تیار ہو گئے، ننھے ننھے بچے ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں ننھی ننھی تلواریں ہیں، اور میرے عزیزو بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ میدان کارساز میں کربلا میں جا کر کے حاضر ہو گئے، اور یزیدیوں کے سامنے جواں مردی سے اعلان کرتے ہیں، للکار کر کہتے ہیں یزیدیوں تمہارے اندر جو سب سے طاقتور ہو بھیجو ہمارے مقابلے میں، ہم سے آ کر کے مقابلہ کر کے دکھائے۔ میرے عزیزو دیکھیے دونوں شہزادے ننھے ننھے اون و محمد جواں مردی سے لڑ رہے ہیں، للکار کر اعلان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو تاریخ میں آتا ہے دونوں شہزادے ننھی ننھی تلواروں سے لڑ رہے ہیں، یزیدیوں کی ٹانگوں میں گھس گھس کر یزیدیوں کا قتل کر رہے ہیں، یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ یزیدی قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، یزید واصل جہنم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی یزیدیوں کو دونوں بچوں نے واصل جہنم کر دیا تو عمر سعد چیخ کر پکار اٹھا، کہنے لگا اے کوفے والو ان دونوں بچوں کو ہلکے میں مت لینا، بلکہ ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اور یہ حیدر کرار کے بچے ہیں، اگر انہیں چھوٹ دے دی جائے تو سارے یزیدیوں کا صفایا کر دیں گے، اس لیے انہیں ہلکے میں مت لینا۔ اگر انہیں ہرانا چاہتے ہو، اگر انہیں تم قتل کرنا چاہتے ہو، اگر انہیں شہید کرنا چاہتے ہو تو ایک ایک کر کے نہیں بلکہ دھور مٹ بنا کر، بلکہ گھیرا بنا کر کے ان کے مقابلے میں جاؤ۔ میرے عزیزو دیکھیے یزیدی اتنا خوف بھی کھا رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں بلکہ یہ علی کے شیر ہیں، ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اتنا خوف بھی تھا انہیں۔ دولت کے چکر میں آ کر میرے عزیزو انہوں نے سب کچھ بھلا دیا۔ اب میرے عزیزو دونوں شہزادے بڑی جواں مردی سے ہمت سے لڑ رہے ہیں، بڑے شوق سے لڑ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں دونوں شہزادوں کی، میرے عزیزو دونوں کی تلواریں چل رہی ہیں تو یزیدی واصل جہنم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یزیدیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ عمر سعد نے کہا کہ گھیرا بنا کر کے ان کے مقابلے میں جاؤ، تو میرے عزیزو اب سارے یزیدی گھیرا بنا کر کے دونوں بچوں کے مقابلے میں آتے ہیں، تو میرے عزیزو کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزہ چلایا، کسی نے تیر چلایا۔ جب ساری اکٹھے ہو کر کے دونوں شہزادوں کے مقابلے میں آئے تو میرے عزیزو دونوں ننھے ننھے بچے یزیدیوں کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے، سب اکٹھے ہو کر کے آ گئے۔ میرے عزیزو قریب تھا کہ عمر سعد کو بھی واصل جہنم کرنے والے تھے، لیکن سارے یزیدی گھیرا بنا کر کے دونوں کے مقابلے میں آ گئے۔ آنے کے بعد کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزے کا وار کیا، کسی نے اللہ اکبر تلوار چلائی۔ میرے عزیزو دونوں شہزادوں پر سب ٹوٹ پڑے تو دونوں شہزادوں کو ان ظالموں نے ابدی نیند سلا دیا۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا۔ دونوں شہزادے شہید ہو گئے تو عمر سعد نے چیخ کر کہا حسین کہاں ہو، اپنے بھانجوں کو اٹھا کر کے لے جائیے۔ حضرت زینب نے بھی اس آواز کو سنا تو میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہیں، رب قدیر تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے مولا، تو نے میری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے یہ جذبہ ایثار حضرت زینب کا، یہ جذبہ حضرت زینب کا، اپنے بچوں کے قربانی کا نام سن کر، دونوں بچوں کی شہادت کی خبر سن کر میرے عزیزو آپ روئی نہیں، آپ نے چیخو پکار نہیں کی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کری، رب قدیر تو نے میری قربانی قبول فرما لی، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے۔
حضرت امام حسین گئے جانے کے بعد دونوں بھانجوں کو اٹھائے اپنی گود میں لے کر کے، ننھے ننھے بچے دونوں کے لاشیں اٹھا کر کے امام حسین خیمے میں لے کر کے آتے ہیں۔ خیمے میں قرآن برپا ہو گیا، خیمے کے اندر سناٹا چھا گیا، ہر کسی کی آنکھ میں آنسو ہے، ہر کوئی رو رہا ہے کیونکہ شہزادے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ اکبر! تو حضرت امام علی مقام کی آنکھ میں بھی آنسو ہے۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں بہن صبر کرو، تمہاری گود خالی ہو گئی ہے، بہن صبر کرو، اے بہن اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، اے بہن مجھے امید ہے اللہ تمہیں اس کا اجر حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسین نے صبر کی تلقین کی، حضرت امام حسین نے صبر کی تلقین کی تو میرے عزیزو تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں صبر کرنا ہے ہمیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے ہمیں، ابھی تو یہ ابتدا ہے، ابھی تو ہمیں اس سے بڑے بڑے امتحان دینے ہیں، ابھی تو میرا جوان علی اکبر بھی ہے، ابھی تو میرا ننھا سا علی اصغر بھی ہے، ابھی تو میرا قاسم بھی ہے، ابھی تو میرے بھائی عباس بھی ہیں، ابھی تو کئی ہیں جو جام شہادت نوش فرمائیں گے اور میں بھی ہوں، پھر بتاؤ تم کیسے صبر کرو گے؟ اس لیے تمہیں صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ ہم جانے کو چلے جائیں لیکن تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔